الرجيم واستكبر وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة من المقبوحين۔ موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کا ذکر اس سے قبل کی آیتوں میں کی، جس میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انکار کیا اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ تمہارا تو میں ہی معبود ہوں، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، تکبر کیا فرعون نے اور اس کے ساتھیوں نے۔ جنود یہ لشکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جندن کی جمع آتی ہے جنود۔ تو یہاں فرعون نے بھی تکبر کیا، اس کے لشکر نے بھی تکبر کیا، لیکن یہاں پر صرف لشکر ہی نہیں بلکہ اس کے جو درباری تھے، اس سے جو جتنے بھی متعلقین تھے، اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی افراد تھے اس کے چیلے چاٹوں میں سے، وہ سارے کے سارے تکبر اور غرور میں مبتلا ہوئے اور اس گناہ عظیم کا ارتکاب کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فی الارض بغیر الحق، انہوں نے زمین پر تکبر کیا بنا کسی حق کے، جبکہ انہیں تکبر کا کوئی حق حاصل نہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا یا انہیں اس بات کا یقین تھا، وہم و گمان تھا کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر کے نہیں آئیں گے، یعنی ان کا ایمان بالآخرہ نہیں تھا، آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے ایک حدیث قدسی میں اس بات کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی فیہما شیء ادخلتہم فی النار، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر، کبریائی یہ میری چادر ہے، عظمت یہ میری ازار ہے، فمن نازعنی فیہما شیء، تو جو بھی انسان ان دونوں چیزوں کو لے کر میرے ساتھ کھینچا تانی کرے گا، یعنی میرے اس لباس کو، میرے چادر اور میرے ازار کو پکڑ کے کھینچے گا، ادخلتہم فی النار، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو تکبر کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے۔ بات آئی ہے تکبر کی تو دو بات اس سے جڑی ہوئی بتاؤں۔ دیکھیے غرور، اس لفظ کا معنی ہم لوگ تکبر کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ غرور اللہ رب العالمین نہیں کرتا۔ غرور کا معنی ہوتا ہے دھوکہ۔ غرور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھوکے میں مبتلا ہونا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو غرور اور تکبر کیا کہتے ہیں، اللہ کے لیے غرور لفظ کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ انسان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان دھوکے میں ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے جبکہ ہوتا نہیں ہے، تو انسان مغرور ہوتا ہے۔ تکبر اللہ رب العالمین نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے اللہ کے لیے صرف تکبر لفظ استعمال کیا جائے گا، کوئی دوسرا لفظ استعمال کرنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ تکبر کا معنی ہوتا ہے خود کو بڑا سمجھنا، اور اللہ رب العالمین
سب سے بڑا ہے، لہذا اللہ رب العالمین کے لیے بالکل درست ہے کہ وہ تکبر کرے، خود کو بڑا سمجھے کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے۔ اور چونکہ انسان حقیر، کمزور، اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے، وہ بڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خود کو بڑا سمجھے۔ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی یہ بات گھس جائے کہ میں بڑا ہوں، یعنی اس کے اندر تکبر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ آدمی جنت سے محروم ہو جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ۔ یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ بالکل نرالا اور بالکل الگ ہے۔ بادشاہ اگر اپنے گھر کے چار دیواری کے اندر بستر پر مرتا ہے تو اس کی بے عزتی نہیں کہلاتی ہے، لیکن وہی بادشاہ اگر جنگ کے میدان میں مارا جاتا ہے تو اس کو ہارا ہوا بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن وہی بادشاہ اگر ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے تو اس کی بے عزتی کی بات ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرعون کو سزا بھی ویسی دی، پانی میں ڈبا کر کے مارا۔ کس میں ڈبا کر کے مارا؟ پانی میں ڈبا کر کے مارا کہ تجھے چار دیواری میں موت نہیں دوں گا، اور جنگ میں تجھے ہرا کر کے بھی تجھے ہرا ہوا بادشاہ نہیں کہلانا۔ ایک زمانے میں بڑا اچھا تھا، بعد میں ہار گیا، نہیں، ایسی سزا دوں گا کہ تیری تذلیل کے لیے، تیری بے عزتی کے لیے وہ کافی ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، اسے بھی اور سارے اس کے چیلے چاٹوں کو بھی، جتنے اس کے آگے پیچھے گھوم کر کے اس کو حضور حضور کر کے بڑا آدمی بنا دیتے تھے، ان سب لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے پکڑ لیا، فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ، اور پھر ہم نے اس کو پانی میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کیا؟ پورے لشکر کے لوگ پانی میں ڈبا دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پھر اللہ نے دنیا والوں سے کہا کہ دیکھو ظالموں کا کیا انجام ہوتا ہے، ظالموں کا کیا انجام ہوتا ہے، دیکھو، آنکھیں کھول کر کے دیکھو۔ بادشاہ ظلم کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے بخشے گا نہیں۔ دیکھیے دنیا میں گناہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ فوراً دیتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ٹال کر کے دیتا ہے، یعنی انسان کو توبہ و استغفار کا موقع دیتا ہے۔ جب انسان اللہ رب العالمین کے شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ اس کو موقع دیتا ہے کہ تو توبہ کر لے، تو استغفار کر لے، کچھ دن اور مہلت دیا، کچھ دن اور مہلت دیا۔ لیکن جب انسان غرور کرتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسانوں پر ظلم کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی گرفت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے چھوٹ نہیں دیتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَجِدَنَّ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کے طریقے میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ الگ بات انسان کو سمجھ نہیں آتا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ بیمار کیوں ہوا ہے نا، اس کے بزنس میں نقصان کیوں ہوا، اس کے گھر کے لوگ اس کی عزت کیوں نہیں کرتے ہیں، انسان سمجھتا نہیں ہے۔ بھئی سوچیے کسی آدمی کو اس کی بیوی بچے عزت نہ دیں تو اس سے زیادہ ذلت کی بات کیا ہوگی؟ اس کے اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار اسے بیوقوف، نالائق، کم وقت سمجھیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عذاب اور اس کی پکڑ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ کوئی باہر کا آدمی ہمیں گالی دیتے، چلو ٹھیک ہے باہر کا آدمی ہے، جب گھر کے ہی اندر یہ حالت ہو تو یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آتا۔ وہ سمجھتا کہ میرے رشتہ دار بیوقوف، ناکارہ، نالائق لوگ ہیں۔ وہی نالائق آدمی دوسرے کے ساتھ اچھے سے تو بات کرتا ہے، تو آپ کے ساتھ کیوں نہیں کر رہا؟ مان لیا سامنے والا نالائق ہے، لیکن وہ نالائق تو دوسرے سے اچھے سے بات کر رہا ہے، آپ سے کیوں نہیں کر رہا؟ تو جب انسان ظلم کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی عزت گرا دیتا ہے، صرف سماج میں نہیں، اس کے اپنوں کے نظروں میں بھی۔ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے رشتہ دار اس سے نالا رہتے ہیں، اس سے ناراض رہتے ہیں، اس کی عزت نہیں کرتے ہیں۔
لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جی سماج بگڑ گیا ہے، ٹھیک ہے تمہاری بیوی تمہارے بچے، اس سے بھی زیادہ انسان کی اور کیا عزت ڈاؤن ہو سکتی ہے زندگی میں کہ اس کے اپنے بچے، اس کی اپنی بیوی اس کی عزت نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجعلناہ ائمۃ یدعون الی النار ویوم القیامۃ لا ینصرون۔ ہم نے اسے جہنم کی طرف بلانے والوں کا امام بنا دیا، سردار، کس کو؟ فرعون کو، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ کیا مطلب ہوا؟ جتنے بھی لوگ ظلم و زیادتی کرتے ہیں اس کا سردار کون ہے؟ فرعون۔ جتنے بھی لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں ان کا سردار کون ہے؟ فرعون۔ اب آدمی خود سوچ لے وہ کس کی سرداری میں کام کر رہا ہے؟ جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلائے، شرک کی طرف بلائے، کفر کی طرف بلائے، اس کا سردار کون ہے؟ فرعون۔ جو آدمی ظلم و زیادتی کرے وہ کس کا چیلا ہے؟ فرعون۔ اس کے بعد اللہ نے آخر میں کہا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور فرعون کا حشر یہ ہوا کہ ہم نے اس کے ساتھ اس دنیا میں لعنت کو جوڑ دیا۔ فرعون لفظ پھر کیا بن گیا؟ گالی بن گیا۔ جو بھی فرعون کا ذکر کرتا ہے اچھائی کے ساتھ نہیں کرتا، اس کی نیکی، اس کی اچھائیاں کوئی بیان نہیں کرتا۔ اچھائیاں اس کے اندر بھی رہی ہوں گی، صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، غریبوں کو کھانا بھی کھلایا ہوگا، کمبل بھی بانٹا ہوگا، کچھ تو کیا ہوگا زندگی میں اچھا، لیکن اللہ نے ان سب کو مٹا دیا۔ صرف بچا تو کیا؟ اس کا تکبر، اس کا غرور، اس کا گھمنڈ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے اوپر اس کا کیا ہوا؟ ظلم، یہی دنیا میں باقی بچا۔ تو اللہ نے کیا کہا فَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، اس دنیا میں ہم نے اس کے نام کے ساتھ چپکا دیا ہے، جوڑ دیا ہے، پیچھے لگا دیا کس چیز کو؟ لعنہ، لعنت و ملامت کو۔ لوگ اس کو قیامت تک لعنت و ملامت کرتے رہیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن ایسے لوگ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے جن کی کنڈیشن بہت ٹائٹ رہے گی قیامت کے دن۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو فرعون کی ہر قسم کی خصلتوں سے خود کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔